اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 10 کے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آگے چلنے سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے چند سوالات دیکھیں گے۔ اللہ کے معنی بتائیے کہ نہیں اللہ، اللہ کے لیے سوائے اللہ کے نہیں اللہ، ABCD سوائے اللہ، سوائے اللہ کے درست فرمایا آپ نے۔ ترجمہ کیجئے یوم، دنوں، دن، فیصلہ، مالک، ABCD جی درست فرمایا۔ صلیت کا معنی بتائیے، میں نے درود بھیجا، آپ نے درود بھیجا، آپ درود بھیج کے درود بھیجیے، ABCD صلیتا تا، آپ نے درود بھیجا، آپ نے تا یا تا کہ میں نے آپ بھیجا، انتم کے جگہ پہ۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم دعائیں دیکھیں گے اور گرامر میں جو ہے فعل ماضی میں نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبادہ کے ٹیبل بنائیں گے اور نکات تعلیم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آج کے اس سبق میں 14 نئے الفاظ آئیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 1000 بار ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 10 کے اختتام تک آپ 116 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، اور جو قرآن پاک میں 28,000 بار سے زیادہ آئے ہیں، الحمدللہ ہم اپنا نصف کورس جو ہے وہ کور کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد آئیے پہلا جو ہے جز لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب حرف ندا ہے۔ آتینا، آتینا کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، آتی دے نا ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنت بھلائی۔ تو یہ آپ بتائیے گا یہ جو الدنیا ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم ہے، اسم ہے، الف لام، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے۔ اس کے بعد اگلا ہوتا ہے آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے، واحد واحد ہے۔ اگر یہ واحد ہے تو آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے، مؤنث ہے، یہ مؤنث سماعی ہے، سماعی یعنی سننے سے جو ہے ہم نے عربوں سے سنا، اہل زبان سے سنا کہ وہ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے حسناتن، اب یہ بتائیے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم ہے، اسم ہے، دو زبر سے پتہ چل گیا۔ دوسرا سوال ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے، واحد ہے، واحد۔ اور واحد اگر ہے۔ یہ واحد ہے، واحد اس لیے کہ اس کے آخر میں واؤن جانون یا الف تا نہیں آتا، اگر یہ واحد ہے تو آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، مؤنث ہے کیونکہ آخر میں گول تا آ رہی ہے۔ اور آخری سوال آیا یہ نکرہ ہے یا معرفہ، عام ہے اسم یا خاص؟ نکرہ ہے، نکرہ ہے کیونکہ اس پہ الف لام نہیں ہے۔ تو دیکھیے ایک ہی لفظ کو دیکھ کے آپ کو یہ 4 باتیں معلوم ہو جانی چاہیے، آیا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اگر یہ اسم ہے تو پھر یہ دیکھنا یہ واحد ہے یا جمع ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھنا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور چوتھا یہ کہ آیا یہ عام ہے یا خاص ہے، یعنی معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے، لفظی ترجمہ لیتے ہیں۔ ربنا یہ ہم نے ٹیبل کیا تھا، ربہو، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، یہ جو ہے ربنا وہاں سے آیا ہے، اور ربوہا اس کو کی، اور آگے کیا لگ گیا؟ آتینا، آتینا جو ہے 2 ٹکڑے ہیں، آتی یعنی دے، عطا کر، نہ ہمیں، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اس سے ہم یہ آتی کے معنی دیکھیں، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ اور زکات دو، یہ آتو جو ہے یہ آتی اسی سے نکلا ہے۔ پھر دنیا دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے اکبر بڑا، کبرا چھوٹا، اصغر چھوٹا، صغرا بہت چھوٹا، ادنا بہت چھوٹا، اور دنیا سب سے چھوٹا، سب سے کم درجہ، یعنی دنیا کا درجہ سب سے کم ہے
تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا. پھر دنیا یعنی دنیا کے اندر کیا حسنا، حسن اس کا مذکر ہوتا ہے، حسنت جو ہے یہ مؤنث ہے، اور اس کی جمع الف تا سے بناتے ہیں حسنات. یہ دو پیش ہوگا تو حسنات، اگر دو زبر ہوگا یا دو زیر ہوگا تو حسنات ہو جائے گا. تو آئیے تصور احساس کے ساتھ اس مطالعے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان الفاظ کی حقیقت سے آگاہی دے اور ہم اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں اور دوسروں کو بتائیں. آئیے اسباق لیتے ہیں. اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، تو آئیے پہلے رب کی تعریف لیتے ہیں. ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، ابتدا سے انتہا تک، یعنی انسان جب سے پیدا اور مرنے تک اس کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اب یہ حسنات کی کئی قسمیں ہیں. مثلا دنیا میں حسنات کیا ہوتے ہیں؟ زندگی کی جو ضروریات ہیں، صحت ہے، خاندان کی فلاح ہے، عزت ہے، وقار ہے، مال ہے، دولت ہے، نوکری ہے، تجارت ہے، خاندان ہے، بچے ہیں، دوست ہیں. یہ سب کیا دنیا کی بھلائی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتے ہیں اس کو اچھائیاں ملتی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے بھلائی کی جاتی ہے اللہ کی طرف. اور جو آخرت کی چیزیں ہیں حسنات، وہ کیا ہیں؟ وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے فائدہ مند علم، کہ آپ علم جو ہے چھوڑ کے جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے آخرت میں کام آ رہا ہے. یا آپ نے اس دنیا میں علم حاصل کیا، اس کا اجر آخرت میں. صحیح عقیدہ، صحیح امان، اخلاص، اچھے اخلاص، تربیت وغیرہ، امن و سکون، یہ ساری جو ہے آخرت کی جو ہے وہ بھلائی ہیں. کوئی بھی چیز حسنہ نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کر دے، یہ یاد رکھیں. یعنی ایک عام فہم جو ہے آپ کو کلیہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہر وہ چیز جو آخرت کو تباہ کرنے والی ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی، وہ حسنات نہیں ہے، وہ شر ہوگا. تو آئیے احتساب کریں کہ دنیا میں میری دوڑ کدھر ہے. کیا میں مطمئن ہوں اپنی کارگزاری سے؟ کیا نہیں؟ تو پھر پلان بنائیے روزانہ کا کہ ہر کام جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی مناسبت سے کیا جائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے. الف ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اے ہماری رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. آتینا کا ترجمہ کیجئے. اس نے دیا ہمیں، دے ہمیں، ہم نے دیا، ہم دیتے ہیں. ABCD. دے ہمیں بی. فرمایا آپ نے. دنیا کی حسنات میں یہ شامل ہے. ایک سے زائد جواب انتخاب کیجئے. ضروریات زندگی، علم و ایمان، امن و سکون، اچھے اعمال. ABCD. اچھے علم اور ایمان. بی اینڈ ڈی. تمام بی اینڈ ڈی علم اور ایمان، اور ڈی اچھے اعمال. اے اور سی. آپ نے درست فرمایا. یہ چیزیں دنیا میں بھی شامل ہیں اور آخرت میں بھی ہیں، تو لہٰذا یہ ساری صحیح ہے. وفی الآخرت حسنۃ، فی وا معنی اور، فی معنی میں، الآخرت آخرت، حسنت بھلائی. اب یہ آگے چلنے سے پہلے مجھے بتا دیجئے الآخرہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے. الف لام. الف لام کی وجہ سے آپ نے کہا اسم ہے، مان لیا. اب آگے اگلا واحد ہے جمع ہے؟ واحد ہے. واحد ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تانی آئے ہیں، اس لیے یہ جمع نہیں ہو سکتا. تیسرا یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. بولتا آ رہی ہے. اور چوتھا آخری سوال، یہ آیا نکرہ ہے یا معرفہ، عام ہے یا خاص؟ خاص. تو لہٰذا یہ چار چیزیں، ہر لفظ جو بھی ہم قرآن میں پڑھیں گے اس کے بارے میں ہم یہ چار سوال اپنے سے کریں گے. پہلا سوال اہم ہے کہ اس کو اسم پہچانتے ہی سار اگلے تین سوال کیے جائیں. فعل ابھی چونکہ ہم نے شروع کر دیا ہے تو فعل میں ابھی ہم نے صرف ماضی پڑھا ہے، اس لیے میں اس کو یہاں نہیں چھیڑتا. جب ہم مضارع اور امر پڑھ لیں گے تو اس میں بھی میں بتاؤں گا کہ جہاں ہم پہچان لیں کہ یہ اسم نہیں فعل ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، کیا ہے. تو آئیے وا معنی اور، فی معنی میں، آخر، آخر کے معنی ہوئے آخری، اور اس سے نکلا ہے مؤنث آخرت یعنی آخرت. حسن جیسے تھا واحد اور حسنت اس کی جو ہے واحد مؤنث یہاں پہ ہوا ہے. تو آئیے تصور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں
کہ وہ ہمیں اس دعا کی پوری سمجھ اور فہم دے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور اس کے لیے پلان بنائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ وفی الآخرات حسنہ کا مطلب آخرت کے حسنات کیا ہیں؟ اللہ کی خوشنودی ہے، جنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ ہونا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ تو علم وفی الآخرت حسنتاً، اور آخرت میں بھلائی۔ وفی الآخرات کا معنی بتائیے، آخرت میں اور آخر میں، اور آخرت میں آخر میں، ABCD۔ سی، اور آخرت میں سی۔ آپ نے درست فرمایا۔ آخرت کی حسنات میں شامل ہے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجئے۔ اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، جنت، اللہ کا دیدار، ABCD۔ سبھی بھی ہے آئیے اس کا آخری حصہ لیتے ہیں۔ وقینا عذاب النار، واقینا کتنے ٹکڑے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ یس ٹکڑے کیجئے۔ وقینا 3 ہوں گے، واقینا۔ ویری گڈ۔ وا اور ای میں نے بچا نہ ہمیں، وقینا یعنی یہ دیکھیے بعض اوقات عربی میں صرف ایک لفظ جو ہے وہ پورا ترجمہ دیتا ہے۔ وقینا، وقتی کی، یہ بچا جو ہے فعل ہے، امر کے جیسے بنتا ہے نا کہ یہ امر ہے، فعل امر۔ وقینا، اور ہمیں بچا کس سے؟ عذاب، یعنی ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم کہ ہمیں عذاب سے بچا، النار، آگ کی۔ اب سوال وہی ہمارا، النار جو ہے اس میں فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے، الف لام لگا ہے تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ مذکر۔ اچھا چلے پہلے یہ جواب دے دیں، واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے۔ واحد لگ رہا ہے۔ واحد ہے۔ تو اب یہ آپ نوٹ کر لیجئے، النار جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث سماعی ہے۔ کچھ الفاظ ہیں جو دیکھنے میں یا ہمارے اردو کے بول چال میں ممکن ہے وہ ان کو ہم مذکر لیتے ہیں، جیسے آسمان ہم مذکر لیتے ہیں، لیکن عربی میں آسمان جو ہے وہ مؤنث ہے، زمین مؤنث ہے، آگ مؤنث ہے، دنیا مؤنث ہے، جہنم اور جہنم کے تمام نام جو ہے وہ کیا مؤنث ہیں، ان سب کو کہتے ہیں مؤنث سماعی، یعنی وہ مؤنث جو ہم عربوں سے یا اہل زبان سے سنتے ہیں کہ یہ مؤنث۔ تو اپنے اس میں لکھ لیجئے النار کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ تصور اور احساس کے ساتھ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عذاب سے بچائے اور آگ سے بچائے، اور جو ہے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم آخرت میں سرخرو ہوں اور ان سے ہماری جو ہے وہ حفاظت ہو۔ تو آئیے اسباق لیتے ہیں۔ انتباہ، گناہ گار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں داخل ہے، اور وہ صفائی کیسی ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے استغفار، یعنی توبہ تائب آدمی کرے، استغفار پڑھے۔ دوسرا ہے دنیا کی مشکلات، یہ دنیا میں جتنی آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، تکلیف ہے، سردی گرمی کے اثرات ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ ان کے بدلے میں آدمی کے جو ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر موت کی مشقت، اگر پھر بھی گناہ رہ جائے تو جو موت کی سختی ہے، تکلیف ہے اس سے، اور اگر پھر بھی انسان کے گناہ معاف نہ ہو تو قبر میں، اور پھر 50 سال کا جو دن ہے حشر کا اس کی تکلیف، یعنی ایک گناہ گار مسلمان جو ہے ان چیزوں سے جو ہے پاک، اور اگر پھر بھی اس کے گناہ اتنے زیادہ بچ جاتے ہیں تو پھر جہنم میں جائے گا، اور اگر ایمان والا ہے اور اس سے شرک اور کفر نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ جہنم سے نکل تو مزید گناہوں پر آگ میں ڈالا جائے گا، ورنہ جو ہے انہی سے جو ہے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو استغفار سے کیا مراد ہے؟ صفائی کا آسان طریقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 100 مرتبہ جو ہے وہ دن میں استغفار کیا کرتے تھے۔ نوٹ، اللہ جن کو چاہے معاف کر سکتا اپنی رحمت کے سبب، لیکن حساب اگر کسی کا ہو گیا تو وہ پھنس گیا سمجھو، اس کے لیے تو مشکل شروع ہوگی۔ دعا ہے اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے آگ کے عذاب سے بچا، اور جو ہے مجھے جنت میں داخل فرما۔ تو آگے چلنے سے پہلے علم، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ،
اور بچا ہمیں عذاب سے پاک دے۔ وقیہم کا معنی ہے بچا انہیں اور بچا انہیں اور بچا ہمیں اور بچا انہیں، ABCD ہم کا لفظ ہے وقیہم، اور بچا انہیں بھی، اور آپ نے بچا درست فرمایا۔ بھی، وقینا میں کتنے الفاظ ہیں؟ واقینا 3 1 2 4 ABCD، 3 آپ نے درست فرمایا۔ ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے، ایک ہدایت کا جواب، بیماری پر صبر، درد و تکلیف پر صبر، مشکلات پر صبر، استغفار، ABCD ABCD چاروں ہی درست ہیں۔ سب پر نماز کے بعد پڑھنے کی ایک چاروں۔ اہم دعا، دعا کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اہم دعا ہے کہ آپ نے ایک صحابی کا محبت سے ہاتھ پکڑا اور پھر سے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اس لیے میں تمہیں یہ دعا بتا رہا ہوں اور اس کو تم کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ دعا کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، اعنی عطا فرما، مدد کر میری، اللہ پر، ذکر کا تیرے ذکر پر، و شکر کا اور تیرے شکر پر، و حسن اور اچھی عبادت کا تیری عبادت کرنے پر۔ یعنی نماز کے بعد یہ ایک دعا پڑھنا کتنی مختصر سی ہے۔ لمانی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، 3 لفظ ہیں، ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا۔ تو دیکھیے کتنی اس کی اہمیت ہے۔ آئین مدد کر، نی میری، آئینی میری مدد، اللہ پر، ذکر ذکر کا تیری تیرے ذکر پر، و شکر کا، و حسن، حسن کہتے ہیں اچھی، عبادت کا یہ 2 ٹکڑے ہیں، عبادت اور کا تیری عبادت پر۔ ٹیبل ہوتا ہے اس کا، ٹیبل بچھایا۔ تصور و احساس کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو یاد کرنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو ملائے۔ آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں مختلف احساسات کے ساتھ۔ میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو، نماز کے بعد اے اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں، اور ذکر اللہ کو یاد رکھنا جو ہے وہ کیا ہے، انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے جو ہے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ شکر کیا، خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا۔ اچھی بات ہے، مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فل ادھر ادھر سوچتے ہوئے، بغیر جو ہے احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ، اچھی عبادت کرنی چاہیے، یعنی جو اللہ کو پسند آئے۔ اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری عبادت بن جائے۔ اللہ انی کا ترجمہ کیجئے، حفاظت فرما میری، بچا مجھے، ہدایت دے مجھے، مدد فرما میری، مدد فرما میری، ڈی آپ نے درست فرمایا۔ اللہم اعنی علی ذکر کا، یہ دعا نماز کے بعد ہے تاکہ خوب مال کماؤں، تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھوں، تاکہ اچھی نیند آئے۔ جی سی تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھوں۔ آپ نے درست فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، 50 مرتبہ، یاد نہیں، یہ بھی 100 مرتبہ، جی۔ آئیے اب ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس میں آپ کا اگر کوئی سوال ہے آج کے سبق کے بارے میں تو پوچھ لیجیے، ورنہ پھر ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 10 بھی اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ 2 گرامر میں خوش آمدید۔
آج انشاءاللہ ہم جو ہے فعل ماضی میں نصرہ، خلقہ، ذکرہ اور عبدہ کے جو ہے وہ ٹیبل بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے TPI ایک بار میرے ساتھ دہرا لیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں. اسم کسی کا نام جیسے مکہ یا کتاب، صفت مسلم مومن، اور پہچان کے شروع میں الف لام یا آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر عورت جمع ہو تو واو نون یا نون اور الف تا. فعل کیا ہے؟ ایسا لفظ یا کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح اس نے کھولا، یا عملونہ وہ سب کرتے ہیں. اور حرف کیا ہے؟ جو نہ اسم ہے نہ فعل بلکہ جو اسم اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انہ ہم نے پڑھے تھے. اب یہ دیکھیں اسم کو جب ہم ملاتے ہیں ضمائر کے ساتھ، مثلا رب ہے ایک لفظ تو کیا بنے گا؟ ربہ، ربہ. اسی طرح آگے ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. اور اگر حرف کے ساتھ ہم ملاتے ہیں، دیکھیں یہ ہم نے دیکھا تھا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. یعنی ہم ان ضمائر کو اسم کے ساتھ بھی ملا رہے تھے، حرف کے ساتھ بھی ملا رہے تھے. اب ہم فعل کے ساتھ ملا رہے ہیں. آئیے عربی میں افعال جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فاعل لام سے، فاتحہ سے، نون صاد را سے اور ضاد را سے. یہ جو ہے افعال بنتے ہیں. اور افعال یا جو فعل کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ ماضی جو گزر گیا، مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے، اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس ہم نے یہ دیکھا تھا، اس میں 3 لفظ فا، آ، عین، لا. فا عین لام کے ساتھ ہم نے واو الف ملایا، یہ بنا فعلو. تا زبر بنایا فعلتا، تا پیش بنایا فعلتو، تم لگایا فعلتم، نام لگایا تو فعلو. یعنی فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اس نے کیا، اس سے ہم نے ٹیبل بنایا. یعنی کہ پورا ٹیبل آپ کے سامنے آ رہا ہے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے. تو کیا ٹیبل تھا؟ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا آپ نے کیا. اب آپ میں سے کون دہرانا چاہے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجیے. یس سسٹر نے آپ دہرا دیجیے پہلے. جی یہ ہے فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ خیر. جی نیاز بہادر آپ بھی کرا دیجیے. جی استاد. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ خیر برادر. آئیے اس کا مکالمہ دیکھتے ہیں. حل فعلا، میں نے کہا تھا فعلا کا جواب فعلا تو حل فعلا ہی ہے. حل فعلو یہ ابھی تک فعلو ہے، یہ کبھی نہیں تبدیل ہوا، ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھا تو دیکھو. حل فعلو کا جواب فعلو ہی ہے. ہاں یہ بدلتے دیکھا. حل فعلتا اس کو ہم نے تو سے تبدیل کیا تھا نام. حل فعلتم یہ بھی تبدیل ہوا تھا، اس کو ہم نے ہمیشہ بدلتے دیکھا نام فعلنا. تو آئیے اب من ربکم کا جو ہے ترجمہ بتائیے. ہمارے رب سے، اس کے رب سے، میرے رب سے، تمہارے رب سے. کم کا لفظ ہے ABCD. من ربکم تمہارے رب سے، تمہارے رب سے. جی تمہارے رب. کم کا لفظ ہے، کم نہیں تم. فیکم رسولہ ان سب میں اس کا رسول ہے، ہم میں اس کا رسول ہے، تم میں اس کا رسول ہے، ہم میں اس کے بہت سے رسول ہیں. ABCD. کم کا لفظ تم میں سے اس کا رسول ہے. لکم دینکم کے کیا معنی؟ اس کے لیے اس کا دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے میرا دین ہے. کم 2 دفعہ آیا. تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارا دین آپ ہے. نے درست فرمایا. تو آئیے آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ نصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، ذکرہ اس نے یاد کیا. یہ 4 ہیں. آئیے ان کو دیکھتے ہیں ان کا کیسے بنتا ہے. پہلے نصرہ کا ٹیبل.
नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। एक बार फिर देख लीजिए, नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। अब आप इनसे कौन कौन दोहराएगा जी? शिगुफ्ता नाज आपका हैंड सबसे ऊपर है, आप दोहरा दीजिए। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह खैर जी। नियाज बहादुर आप भी दुरा दिया, आपका हैंड भी नजर आ रहा है। जी, नसरा उसने मदद की, नसरो उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह खैर जी। सिस्टर नियर यास्मीन आप भी दुरा दीजिए। जी, नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। वेरी गुड। अब यहाँ आपसे मैं एक और वो करता हूँ, देखिए ये नसरा है, इसी के वजन पे जो है एक लफ्ज आता है जकरा। अब जकरा से जो है आप ये पूरा टेबल कौन बनाएगा जी? सिस्टर नैयर आप बनाना चाहेंगी? जी बनाइए। बिल्कुल मैं बनाऊंगी। ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना। वेरी गुड, एक्सेलेंट। इसी तरह एक लफ्ज है खलाका। अब खलाका से कौन बनाएगा जी? नियाज बहादुर आप बनाएंगे खलाका से? खलाका, खलाकु, खलक, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना। वेरी गुड, एक्सेलेंट। एक और लफ्ज है आबादा। अब आबादा से कौन बनाएगा भाई? जी अब्दुल रहमान साहब आपने भी अनम्यूट किया था, आप एक कोशिश कीजिए, आबादा से सर बनाइए। अबदा, अबदु, अबदता, अबदतु, अबदतुम, अबदना। एक्सेलेंट। ये देखें, अब आपने ये ज़हन में रखना है कि कोई भी हमारे पास तीन लफ्ज का जो है वो फेल आता है, हमने उसकी ये 6 हालतें बनानी है। पहली तो खुद वो वही फेल हो जाएगा। अबदा था अबदा हो गया, खलका था खलका हो गया, ज़करा था ज़करा हो गया, हाँ फतहा था तो फतहा हो गया। और दूसरा जब बनाएंगे उसमें सिर्फ वाव अलिफ का होगा, फतहू, नसरू, खलाकू, ज़करू, अबदू। और अगला जो है ता का इजाफा होगा, फतहता, ज़करता, नसरता, खलकता, अबदता। उससे अगला ते पेश की आवाज लग जाएगी, फतहतु, ज़करतु, अबदतु, खलकतु, और आगे तुम, और इसी तरह। आइए अभी उनकी टेबल में देखते हैं, उससे पहले मुकालमा। हल नसरा, नसरा साहब है, नहीं नहीं ये नाम नहीं, नसरा, हल नसरू, नसरू साहब भी नहीं है, ये वहीं बैठे हैं। नाम नाम नसर। नसर, हल नसरू बैठे हैं, हिलते ही नहीं, कहते वहीं बैठे बैठे। हाँ हल नसरता, ये बदलेगा, ये उठ के कहेगा हाँ मैं करता हूँ। नाम नसरतु। नाम नसर तो, हल नसर तुम, ये भी बदल जाता है, भी उठ जाता है, नाम कहता है नसरना। हाँ, ये नसरना। हम करते हैं। नाम नसरना। ज्यादा ये मुकालमे में आप नहीं रखते हैं। ये जो गैब वाले सी हैं वो गैब ही रहते हैं, आते ही नहीं है, वो गैब है। जब हम कहते हैं हुआ, वो वहीं से जवाब देता है हाँ हुआ मौजूद है। कहाँ मौजूद है हमें नहीं नजर आता, हम वहीं से आवाज लगाते हैं हाँ हाँ मैं हूँ। तो लिहाजा इनमें कोई तब्दीली नहीं, क्यों है ही नहीं सामने, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। ये कुलिया कानून इसका, सामने वाले को हम पकड़ सकते हैं तो वो फौरन जवाब देता है हाँ मैं करता हूँ। सामने जमा के उनको पकड़ सकते हैं तो वो कहते हैं हाँ। तो इसलिए ये याद रखें, गैब वाले जो हैं वो गैब हैं, वो वहीं से गैब गैब आवाज देते हैं, नजर नहीं आती, वो वही रहते हैं, वो कभी नहीं पड़ते। असली हालत में जब होता है कोई इसम तो उस पर दो पेश आते हैं, जैसे जैदुन, तो ये क्या है? असली हालत है, फाइली हालत है, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। और अगर इसमें दो पेश की जगह दो जबर आ जाए या दो जेर आ जाए तो ये क्या है? इसकी मफूली हालत है, बदली हुई हालत है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो आइए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इस्तेमाल करते हैं।
हल नसरा ज़ैदन, क्या उसने मदद की ज़ैद की। नसरा का जवाब नसरा है, वो वहीं खड़े खड़े रहता है, हाँ नसरा ज़ैदन, नसरा था, हाँ उसने मदद की ज़ैद। और जब हम कहते हैं हल नसरू ज़ैदन, क्या उन सब ने ज़ैद की मदद की, तो वो क्या कहते हैं, नाम नसरू नसरू ज़ैद। ज़ैदन। आगे आ जाता है हल नसरता ज़ैदन, क्या तूने ज़ैद की मदद की। ये जो तू है ना, ये फौरन मैं में तब्दील हो जाए, ये कहता है हाँ मैंने और जब हम कहते हैं हल नसरतु ज़ैदन, तो अब क्या जवाब होगा, नाम हम नसरना ज़ैदन। ये ज़ैद हम की तरफ पलट नसरना जाए। नसरना। ठीक है जी, आइए सवाल लेते हैं। हल नसरतुम ज़ैदन, नाम नसरतु ज़ैदन, नाम नसरु ज़ैदन, नाम नसर ज़ैदन, नाम नसरना ज़ैदन, ABCD जी। नाम नाम नसरना नसरना ज़ैदन। हाँ तुम जो है वो ना की तरफ। हल नसरता, नाम नसरतु, नाम नसरतु, नाम नसरता, नाम नसरना, ता आया है, तो इसका जवाब होगा ए। ए। नाम नाम नसरता नसरता। हाँ ता तुम पे बदल जाए। आइए अगला टेबल लेते हैं। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया। खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। अब आप में से कौन दोहराना चाहेगा? यस चलिए, नियाज बहादुर आपने हैंड पहले रेज कर लिया है, चलिए पहले आप दोहरा दीजिए जी। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। जी शगुफ्ता नाज आपका भी हैंड रेज है, आपके दोहरा दीजिए। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर यास्मीन प्लीज आप भी दोहरा दीजिए। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम सबने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। जी ब्रदर अब्दुर्रहमान आपने अनम्यूट किया था, आप दोहराना चाहेंगे? जी। खलाका उसने पैदा किया, खलाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। जज़ाकल्लाह खैरा। कोई और दोहराना चाहे? चलिए फिर आगे चलते हैं। आइए अब जो है ये हर चीज अल्लाह ने पैदा की है, तो इसलिए इसका जवाब हम नाम में नहीं देंगे, इसका नफी में देंगे। हल खला का क्या उसने पैदा किया? उसने नहीं पैदा किया, तो अब हम नाम की जगह क्या ले आएंगे? माँ ले आएंगे। माँ माँ की खला, जगह क्यों नहीं? माँ खला, माँ खला, खला का साहब है, गायब है, सुबह से गायब है, अभी तक वापस। हल खलाकू क्या उन सब ने पैदा किया? माँ खलाकू, खलाकू है, गायब है, आते ही नहीं भाई, दूर से आवाज लगा देते हैं, हाजिरी लगा देते। हल खलकता, हाँ अब ये जो ता है ये तू की तरफ जाएगा, तो क्या होगा? माँ खलक। और हल खलक तू जो है वो किसकी तरफ जाएगा? ना की तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा? माँ खलकना। यानी जवाब जो हम देते हैं अरबी में मुकालमे में वो दो तरह से होता है, या हाँ में होता है या ना में। हाँ में हो तो माजी में नाम लाते हैं, ना में हो नहीं में हो नफी में हो तो मान। बस ये आपने याद रखना है कि माजी के सवाल का जवाब अगर जमा यानी मुस्बत हाँ में देना है तो नाम लगाते हैं, अगर मनफी यानी माइनस में जवाब देना है, नहीं में देना है तो मान लगाते हैं। आइए एक और लफ्ज लेते हैं, शाइउन। ये हमने देखा था जैदुन पे दो पेश थे, वो उसकी असल हालत थी। शाइउन पे दो पेश है तो ये भी इसकी असल हालत है। और ये क्या है? फाइल है, यहाँ पे क्या है? डूअर है। शाइअन ये जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, दो ज़बर है। हम इस शाइअन को जो है मुकालमे में इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं। हल खलका शाइउन, क्या उसने कोई चीज पैदा की है? क्योंकि पैदा तो अल्लाह ताला ने किया चीज, इसलिए हम क्या कहेंगे? नहीं। तो नहीं का जवाब क्या जाएगा? ये चीज पैदा। हल खलकु शैअन, क्या उन सब ने कोई चीज पैदा की है?
اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے ما خلق، خلق ہے، وہ تو وہی پکے ہے۔ اگلا سوال ہے حل خلقت شیء، کیا آپ نے کوئی چیز پیدا کی؟ یہ تاج ہے ترکی کا بولتے گا، ما خلقتم شیء، ہم نے کوئی چیز پیدا، حل خلقتم شیء، کیا آپ سب نے کوئی چیز پیدا کی؟ تو یہ ہوگا ما خلقنا، یہ نکالنے گیا۔ اب آپ میں سے دو فرد چاہیے مجھے جو ایک سوال کرے اور دوسرے جواب دے۔ ہاں جی سسٹر نیئر، آپ جو ہے وہ سوال کریں گی اور شگفتہ جو ہے کدھر گئی، شگفتہ ناز جو ہے آپ جواب دیں گی۔ چلیے جی حل خلق شیئا، جی شگفتہ ناز آپ جواب دیجئے۔ ان کا مائک آن نہیں ہو رہا سر۔ چلے ان کا نہیں ہو رہا تو آپ دے دیجئے ان کی جگہ۔ ما خلق شیئا، شیئا ما خلقوا شیئا، حل خلقت شیئا، ما خلقت شیئا، حل خلقتم شیئا، ما خلقنا شیئا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں خلق السماوات کا معنی بتائیے۔ تو نے پیدا کیا آسمانوں کو، تم سب نے پیدا کیا آسمانوں کو، میں نے پیدا کیا آسمانوں کو، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، اے بی سی ڈی۔ جی خلق السماوات، ڈی سماوات آیا لفظ، ڈی ہو گیا جی، پہلا تو نے اے ڈی 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 اس نے پیدا کیا، خلق اس نے پیدا کیا، سماوات جمع ہے، اس نے پیدا کیا آسمان۔ ٹھیک ہے، حل خلقتا، اس نے ما خلقتو، ما خلقتو، ما خلقا، ما خلقنا، اے بی سی ڈی۔ جی اے ما ما خلق، خلقت، فرمایا تا کا جواب تو سے دیتے۔ آئیے اگلا ٹیبل لیتے ہیں۔ ذکرا اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے۔ پورا ٹیبل دیکھیے، ذکرا اس نے ذکر کیا یاد کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا یا یاد کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا یا یاد کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا یا یاد کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا یا یاد کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا یا یاد کیا۔ یہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس نے آپ کا بڑا ذکر کیا، کل آپ کا بڑا ذکر ہو رہا، یہ وہی لفظ ہے۔ تو چلیے آپ میں سے کون دہرائے گا؟ یس نیئر یاسمین آپ جی پہلے دہرائیں۔ اس نے ذکر کیا، ذکرو ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتم آپ نے ذکر کیا۔ جی نیاز بہادر آپ دہرا دیجئے۔ جی ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔ جزاک اللہ خیر برادر۔ جی شگفتہ ناز آپ دہرا دیجئے۔ ذکرا اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک نیا فعل دیتا ہوں، ضربا۔ ضربا کے معنی ہوتا ہے اس نے مارا۔ اس سے کون ٹیبل بنا کے دکھائے گا بھائی؟ جی سسٹر نیئر آپ بنائیے ضربا سے۔ ضرب، ضربو، ضربو، صرف تا لگانا ہے۔ ضربتو، یعنی ہم نے صرف یہ وا تا تو تم نہ لگانے ہیں، چاہے کوئی بھی ہمیں تین لفظ کا دے، دربا، دربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا۔ اب ایک اور جو ہے لفظ آتا ہے اس سے غفارا، 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 غفارا کو جو ہے اس ٹیبل میں ڈالیے، کیا بنے گا؟ کون بنائے گا؟ جی نیاز بہادر کوشش کیجیے۔ غفارا، غفر
غفر غفروا غفرت غفرت غفرتم غفرنا. کیا بات ہے. اسی طرح ایک ہے لفظ نفع. نفع نون فے این سے نفع. اب نفع کو جو ہے کون ڈالے گا؟ ہاں جی کون بنانا چاہے گا؟ صبا. آپ صبا اکرم آپ کوشش کیجیے. نفع نفرو نفر نفرتا نفرتو نفرتم نفرتنا. ہاں اس میں نفرہ را نہیں ہے. نفر نفر نفع نفعو. نفع کے ساتھ واو الف صرف لگانا ہے. اچھا نفع واو دو لگایا نفعو ہو گیا. نفعتا نفعتو نفعتو نفعن. کوئی بات نہیں. ایک لفظ ہے جمع. فتحہ کے وزن پہ آتا ہے. جمع جعل جمع. جمع کا کون بنائے گا؟ ہاں جی بنائیے. نیاز بہادر کوشش کیجیے. پھر عالیہ سے بنواتے ہیں اگلا. آپ کو اگلا فعل دوں گا. جمع جمع سے بنائے. جمع 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 جمعو. جمعتا جمعت جماعت جماعت. یعنی ہم نے یہ پکے کرنے کے وا لگنا ہے، تا لگنا ہے، تو لگنا ہے، تم لگنا ہے اور نہ لگنا ہے. بس باقی کوئی ہمیں دے دے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب ہے کفرا. جی عالیہ آپ بنائیے کفرا سے. کفرا اس نے انکار کیا. کفرا جی عالیہ بنائیے. عالیہ باری ہے. کفر کفرا کفرو کفرتا کفرتو کفرتم کفرنا. ایکسلنٹ جاب. یعنی واو الف لگایا کفرو بن گیا. تا زبر لگایا کفرتا بن گیا. تا پیش لگایا کفرتو بن گیا. تم لگایا کفرتم ہو گیا. نہ لگایا نہیں. یہ لگنے سب کے ساتھ چاہے کوئی بھی فعل آ جائے. شکرا ایک لفظ ہے مثلا. جی تیسرا نیر آپ کوشش کیجئے شکرا سے ٹیبل بنانے کی. شکرا اس نے شکر کیا. شکرا شکرو شکرتا شکرتو شکرتم شکرنا. آپ کا نام نیر تو نہیں ہے. ہاں جی سسٹر نیر آپ چلے کریں اس کی جعلا سے کر لیں. جعلا جعلا شکرا سے تو اس نے بنا دیا. جعلا سے کوشش کریں. جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا. یعنی یہ آپ کو میں نے بتایا تھا 3 پیر بنا لیں. پہلا کیا ہے جو فعل آیا اس کے ساتھ واو الف لگ کے پہلا جوڑا بن جاتا ہے. جعلا جعلو فتح فتحو خرجا خرجو دخلا دخلو. دوسرے پیر میں آپ کو بتایا تھا تا اور تو آتے ہیں. فعلتا فعلتو دخلتا دخلتو خرجتا خرجتو شکرتا شکرتو کفرتا کفرتو. یعنی تا اور تو کی آوازیں لگی. تیسرے پیر میں ہوتا ہے تم اور نہ. جیسے کفرتم کفرنا ذکرتم ذکرنا جعلتم جعلنا فتحتم فتحنا. یعنی یہ آوازیں آپ نے پکی کرنی ہے. یہاں کیا ہے واو الف کی آواز کا. یہاں پہ کیا تا اور تو کی آواز آتی ہے. یہاں پہ تم اور نا کی. چلیے اب آپ سب کو جو ہے میں ایک نیا لفظ دیتا ہوں. دیکھتے کون اسے بنائے گا. عرفہ. عرفہ میں نے اس نے پہچانا. عرفہ این رے فے سے عرفہ. جی کون؟ بہت سارے لوگ ہیں. چلے جی ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں. سدرا خوشی بنائیں گے. چلیں. عرفہ عرفو افرتا افرتو افرتم افرنا. دیکھیے میں عرفہ عرفو عرفتا عرفتا عرفتو عرفتم عرفو. عرفہ کے لفظ ہر ایک میں آنے ہیں. سب میں آنے. عرفہ عرف واو الف لگا. عرفتا عرفہ کے ساتھ تے لگ گیا عرفتا ہو گیا. تو لگا عرفتو عرفتم عرفتم. چلیے اب ایک اور جو ہے آپ کو میں دیتا ہوں سہارا. سہارا سواد ہیرے سہارا صبح اس نے صبح کی. جی کون بنائے؟ چلیے عالیہ آپ کوشش کیجئے سہارا سے بنائیں. سہارا سہرو سہرتا سہرتو سہرتم سہرنا. ایکسلنٹ
ایکسلنٹ. آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو اصل فعل ہے 3 اربع اس کے ساتھ ہم نے تبدیلیاں کیا کرنی ہے. پہلی تبدیلی واو الف کی ہو جاتی ہے, دوسری تا کی ہوتی ہے, تیسری تو کی, چوتھی تم اور آخری نا. چلے جی اب ایک اور چلے میں کر لیتا ہوں. آپ کو میں دیتا ہوں لفظ سامیہ. یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن کون کرتا ہے اسے. میننگ سامیہ, سامیہ اس نے سنا. سمیا. اوکے. سماعت سے جی محفل میں سماع جیسے سماعت. سامیہ یہ لفظ ہے سامیہ. جی سامعہ سامعو سامعت سامعتا سامعتو سامعتم سمعنا. یس, اس میں جو ہے جو احتیاط ہے نا صرف وہ یہ ہے کہ این کے نیچے زیر آ رہا ہے. اب تک جتنے ہم نے کیے تھے سب کے زبر کے اوپر, اس لیے بے دھڑک آپ کیے جا رہے ہیں. سمعہ میں تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے. سامعہ سامعو سمعتا سمعتو سمعتو سمعنا, یعنی این کے نیچے زیر کی آواز نکالنی پڑتی ہے. یہ تھوڑا سا مختلف اور مشکل تھا. چلیں ابھی آپ لوگ رواں ہو گئے ہیں, آئیے کچھ سوال لے لیتے ہیں. ذکر اللہ کا ترجمہ کیجئے. اس نے یاد کیا اللہ کو, ان سب نے یاد کیا اللہ کو, وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو, ہم سب نے یاد کیا اللہ کو. اے بی سی ڈی. جی ذکر اللہ. ہم سب نے یاد کیا. سب نے یاد کیا اللہ کو. آپ نے درست سنا ہے. ذکر تم کا معنی اس نے یاد کیا, تم سب نے یاد کیا, تم سب یاد کرتے ہو, ہم سب نے یاد کیا. اے بی سی ڈی. تم کا صیغہ آیا تم. ذکر تم. بی تم نے سب کیا. سی آپ نے درست سنا. تم ترجمہ سب یاد کیجئے. کرتے. کیا آپ نے یاد سب کیا؟ نے یاد حل کیا. ذکرہ, حل ذکرنا, حل ذکرو, حل ذکرتا. اے بی سی ڈی. تم آپ آیا لفظ. ڈی ذکر حل تم. ذکرتا. آپ نے درست فرمایا. تا جو ہے آپ اور تم کے لیے آتا ہے. اگلا ٹیبل لیتے ہیں. ابدا. ابدا اس نے عبادت کی. ابدو سب نے عبادت کی. ابدتا آپ نے عبادت کی. ابدتو میں نے عبادت کی. ابدتم آپ سب نے عبادت کی. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. غور سے سنیے گا ٹیبل کو. ابدا اس نے عبادت کی. ابدو ان سب نے عبادت کی. ابدتا آپ نے عبادت کی. ابدتو میں نے عبادت کی. ابدتم آپ سب نے عبادت کی. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. جی کون دہرائے گا؟ یس چلے نیچے سے شروع کرتے ہیں. نیئر یاسمین آپ دہرائیے, پھر عالیہ, اس کے بعد نیاز بھائی. چلیں سسٹر نیئر یاسمین. آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے, اب شروع کیجیے. جی جزاک اللہ خیر. جی سسٹر عالیہ آپ دہرا دیجیے. ابدا ابدو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا. گڈ. جی نیاز بہادر آپ بھی دہرا دیجیے. عبد اس نے عبادت کی. عبدو سب نے عبادت کی. عبدتا آپ نے عبادت کی. عبدتو میں نے عبادت کی. عبدتم آپ سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. جزاک اللہ. جی سب اکرم آپ نے انمیوٹ کیا تھا, آپ بھی دہرا دیجیے. عبدا اس نے عبادت کی. عبدو ان سب نے عبادت کی. عبدتا آپ نے عبادت کی. عبدتو میں نے عبادت کی. عبدتم ہم سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. ویری گڈ. آپ سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. اوکے. اس ٹیبل میں جو خاص بات تھی جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا مشکل ہے, وہ میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. یہ ایک قاعدہ ہے گرامر کا, تجوید کا, بلکہ تجوید کا ہے. وہ کہتے ہیں جب یہ جزم کے بعد شد آ جائے, یہ جسے شد کہتے ہیں, یہ 3 سرے والے, تو یہ جزم والا لفظ جو ہے وہ نہیں پڑھا. اس سے پہلے والا جو لفظ ہے وہ ڈائریکٹ جو جا کے شد والے لفظ سے مل جائے گا. یہاں دیکھیں آبادا این بے دال تینوں آواز ہے. آبادو این بے دال اور واو کی آواز ہے. یہاں دیکھیں آبدتا دال کی آواز غائب, دال لفظ ہی غائب ہو گیا, لکھا ہوا ہے, پڑھ نہیں رہے. کیوں؟ جب یہ جزم اور شد اکٹھے آ جائے
تو تجوید کا کلیہ یہ ہے کہ یہ جزم والا الفاظ یا لفظ جو ہوتا ہے یا حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، جو وہ غائب ہو جاتا ہے، اس کی آواز غائب ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے والا ڈائریکٹ جا کے ملے گا. اب دیکھیں ابتا، ابتو، ابتتم، یہ 3 میں. اس کے بعد پھر دیکھیں ابدنا، پھر دال کی آواز ہے. پہلے تھی ابدا ابدو، دونوں میں دال کی آواز تھی. ابدنا میں بھی ہے دال کی آواز، لیکن ان 3 میں نہیں آتی. ابتا، ابتو، ابتا، ابتو، ابت، ان تینوں میں دال کی آواز کیوں نہیں آتی؟ تجوید کے لیے کے تحت یہ جزم جو ہے، یہ حرف جو ہے ساکن ہے، یہ شد کی وجہ سے اب اپنی آواز نہیں دے گا اور ڈائریکٹ جو ہے با جو ہے وہ تا سے نکلے گا. ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. چلیے ایک اور جو ہے وہ آپ کو ابھی میں دیتا ہوں فعل خرجا، وہ نکلا، خرجا وہ نکلا. جی اس سے کون دہرائے گا؟ یس انیر آپ کوشش کیجئے پہلے، پھر عالیہ سے کراتے ہیں. جی خرجا، خرجا، خرجو، خرجتا، خرجتم، خرجتم، خرجنا. جی سسٹر عالیہ آپ دخلا سے کریں. دخلا، دخل، دخل، دخلوا، دخلتا، دخلتو، دخلتم، دخلنا. گڈ. اور نیاز بہادر آپ جو ہے کوشش کیجئے کفارہ، اس نے انکار کیا، کفارہ سے ٹیبل بنائیے. کفرو، کفرتا، کفرتو، کفرتم، کفرنا. ویری گڈ. جی شگفتہ ناز آپ کوشش کیجئے حفرہ، حفر کے فیرے سے حفرہ، کفارہ، کفرہ نہیں حفرہ، حفرہ، Meaning غفرہ، کفرو، حفر، حفرتا، غفرتا، حفرتم، غفرتو، غفرتم، غفرنا. ویری گڈ. اخذا، اخذا حاصل کرنا، اس نے اخذ کیا، اس نے حاصل کیا. جی کون کوشش کرے گا؟ جی سسٹر عالیہ آپ کوشش کیجیے. اخذا، أخذ، أخذوا، أخذت، أخذتم، أخذتو، أخذتم، أخذنا. ایکسلنٹ جاب. یہ آپ کا QC1 کا نہیں ہے، یہ جو ہے QC2 کا ہے. اخذا وہاں جا کے آپ پڑھیں گے. لیکن کہنے کا مقصد ہے آپ کو کوئی بھی فعل دیا جائے جی یہ اس کے 3 جو ہے روٹ لیٹر ہیں تو آپ یہ ماضی کا ٹیبل کم از کم اس سے بنا سکتے ہیں. آئیے کچھ سوال ہیں لے لیتے ہیں. وَعَبَدْنَا کا ترجمہ کیجئے. اور ہم سب نے عبادت کی اور ہم سب عبادت کرتے ہیں اور ہم سب نے عبادت کی، ہم عبادت کرتے ہیں. ABCD. جی اور اے عبادت کی، اور ہم سب نے عبادت کی. وعبدنا. ابدنا نا کا لفظ تھا. ابد تم کا واحد، ابدو، ابدنا، ابدتا، ابدتو. ABCD. تم کا لفظ ہے، اس کا واحد بتائیے. ابت، ابتو، ابدتو نہیں ہوتا، ابدتو ابدتا. جو ہے نا کا ہے، نا کا ہے. یہ ابدتم ہے تو یہ ابدتا ہوگا. حل ابدتا اللہ، نام ابدت اللہ، نام ابدت اللہ، نام ابدنا اللہ، نام ابدتم اللہ. جی ABCD. ابدتا کا ہے، ابدتا کا جواب دیجیے. تا تا بی اللہ آپ نے درست سنایا بھی. نم تا جو ہے ابدو تو میں اللہ. تبدیل ہوگا، نام ابدت اللہ. اب یہ دیکھیے مضارع کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ ہم نے دیکھی تھی شروع میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ کچھ ماضی کی جو ہے وہ علامتیں زمانے کے حساب سے آپ کو بتایا جائے. تا، تی، تو اور تا ساکن، یہ 4 تے ہیں، یاد رکھیے گا. آئیے میں بتاتا ہوں. تا زبر جو ہے یہ انتا کے لیے آتی ہے، یعنی تو
तूने, वाहिद मुज़क्कर, जिस लफ्ज के आखिर में ये ता ज़बर आएगा उसका तर्जमा करेंगे तू, तूने, जैसे फ़अलता, तूने किया, शकरता, तूने शुक्र किया, वाहिद मुज़क्कर के लिए आएगा ये याद। और जब ये जेर के साथ आए ती, तो ये मुअन्निस वाहिद के लिए आता है। जैसे अगर हम कहें फ़अलती, तू मुअन्निस, ये वाला इशारा हो जाए, तू मुअन्निस ने किया, फ़अलती, तू मुअन्निस ने किया। ये ता ज़बर के साथ जो है मुज़क्कर मुखातिब के लिए होता है और ता ज़ेर के साथ मुअन्निस मुखातिब के लिए होता है। ये आपकी QC 1 में नहीं है, लेकिन मैं इनका फर्क बताने के लिए कि अरबी में ग्रामर में ये 4 ता आते हैं अफ़आल के साथ, वो उसकी वजह से आपको बता। तू जो है इसके मैंने होते हैं मैं या मैंने, मुज़क्कर और मुअन्निस दोनों के लिए आता है। मुखातिब का सिके में फर्क नहीं है, उसमें मुज़क्कर मुअन्निस दोनों यही कहेंगे, मैंने किया, फ़अलतु, शकरतु, अकलतु, अकलतु खाया, मैंने खाया, जअलतु, मैं गया या मैं गई, ये जो है दोनों का तर्जुमा होगा। इसी तरीके से ता साकिन जो आता है ये लिया मुअन्निस के लिए आता है। देखिए कैसे मिलाएंगे इसको, फ़अलत, फ़अला से फ़अलत, उस मुअन्निस ने किया। इसी तरीके से शकारत, उस मुअन्निस ने शुक्र किया। तो ये आप आज पक्का कर लीजिए, ये 4 ता आती हैं अरबी में। ता ज़बर जो है वो मुज़क्कर मुखातिब के लिए होती है, ता ज़ेर जो है मुअन्निस मुखातिब के लिए होती है, तू जो है वो मुज़क्कर मुअन्निस दोनों जो है वो मुतकल्लिम यानी बात करने वाले के लिए होती है, और ता साकिन जो है वो मुअन्निस गैब के साथ। चलिए आज का नुक्ता तालीम जो है तीसरा होमवर्क है वो कार्ड से पढ़ना। ये आपको हमने बताया हुआ है कि ये जो कार्ड है पॉकेट साइज जो कार्ड होता है, पॉकेट बुक भी इसे कहते हैं, ये फोल्ड होके जेब में आ जाती है, आप जेब में रख सकते हैं इसे, और चाहे तो हैंड पर्स में लेडीज में रख सकते हैं। इसका एक खास तरीका पढ़ना, आपने हर नमाज से पहले या नमाज के बाद या किसी भी 5 औकात में दिन के मुख्तलिफ जो है आपको इसे खोलना है, 2 से 3 मिनट पढ़ना है। 2 से 3 मिनट में जितना पढ़ा गया ठीक है, बंद कर दें। जब 5 दफा आप दिन में करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आपको 2-3 हफ्ते में पूरा जबानी याद हो जाएगा। आपने उसके बावजूद इसको खोल के देख के दिन में 5 दफा पढ़ना है, तो फिर क्या होगा, आपकी याददाश्त तेज होने लगेगी, हत्ता के 300 गुना तक जो है याददाश्त तेज हो जाएगी। इतना कामयाब नुस्खा है। तो इस कोर्स के साथ भी जो है ये पॉकेट जो है शीट को हमेशा अपने साथ रखें और दिन में कम से कम 5 मरतबा जो है इसे दोहराएं, और कोशिश करें कि इस काम को मत भूलें, वरना शैतान को चाहेगा कि आप भूल जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस पॉकेट को जो है मैं अपनी जेब में रखूंगा, यहाँ तक कि इसके सारे मायने मुझे याद हो जाए, और हमारे पास कुरान पाक के ख़त्म होने तक जो है इस पॉकेट की जो है आदत रखने से आपकी जो है वो मेमोरी या याददाश्त तेज होगी, आप कुरान को हिफ्ज़ भी कर लेंगे। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक नंबर 10 के ख़त्म पर आपने 116 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान पाक में तकरीबन 28,854 बार आए हैं। तो 7 होमवर्क आपने अपने नहीं बोलने हैं, 2 तिलावत के यानी मसहफ से जो है 5 मिनट में आपने देख के पढ़ना है, 5 मिनट जो है इसको बंद करके ज़बानी जो है वो पढ़ना है, या जो कुछ आपने याद किया हुआ है उसे दोहराना है। और जो है इसी तरीके से आपने अपनी ये जो टेक्स्ट बुक है किताब से जो है पढ़ने का 10 मिनट जो है आपने हर रोज़ जो है किताब से अपना सबक जो उस हफ्ते पढ़ा है उसे दोहराएं, और जो है इसके साथ जो है ये जो पॉकेट साइज है ये आपने दिन में 5 मरतबा यानी कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट यानी 10 से 15 मिनट पूरी दिन में इस पे आपने लगाने हैं। इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा आपको मैंने दोबारा शेयर कर दिया है ग्रुप में, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, और उस 1 घंटे में पूरे 20 असबाक की रिवीजन हो जाती है। कम अज कम रोजाना नहीं तो दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में एक बार जो है इसे रिवाइज करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको ये पूरे 20 असबाक याद हो जाएंगे। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को जो है आपने मिला के पढ़ना है। याद रखें आप मुंतखब है, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, रब्बी ज़िक्र का विर्द रखिए और दूसरों के लिए भी दुआ कीजिए। तो टीचर बनने के नियत से बैठे, अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने समझने गौर करने याद करने अमल करने और फैलाने की तौफीक दे।
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.